بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طاہر المقصودی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسجدیں اسلام کے اندر یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح یونیورسٹی کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ جمع ہوتے ہیں، ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن مسجد میں نے عرض کی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ دین، اسلام، قرآن، احادیث یا انسان کی دینی تربیت کی جاتی ہے۔ حضور سید عالم تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مسجد بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس میں نماز نہیں پڑھتے، اس کو آباد نہیں کرتے، اس میں سر بسجود نہیں ہوتے، اللہ کے حضور جبین نیاز نہیں جھکاتے، اس کو ویران کر دیتے ہیں، بناتے شوق سے ہیں لیکن آباد نہیں کرتے، تو مسجد رات کی تاریکی میں ان کے حق میں بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جن لوگوں نے مجھے بنایا لیکن مجھ میں نماز پڑھ کے، سجدے کر کے، تیرا ذکر کر کے مجھ کو آباد نہیں کیا، ویران کر گیا، مولا تو ان کے گھروں کو بھی ویران کر دے۔ تو سامعین دی وقار، مسجدوں میں اچھی ٹوٹیاں لگوا لینے سے یا اچھے ستون بنا لینے سے، شیشے کا کام کروا لینے سے، اچھی ماربل ٹائلز وغیرہ لگوا لینے سے، اچھے مہنگے قسم کے دروازے لگا لینے سے یہ مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں نماز پڑھنے والے نمازیوں سے، زندہ لوگوں سے آباد ہوتی ہیں۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن مردوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ اس مسجد کی ہوئی آہ و بقا یا گریہ وزاری یا بددعا کی زد میں آ جائیں، ان کے ویڑے اللہ کی برکت اور رحمتوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ مارا مارا زمانے کی خاک چھانتا پھرتا نظر آتا ہے، مجھے سکون نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں، میں پریشان حال ہوں، بے روزگار ہوں، بے یار و مددگار ہوں، پریشان ہوں، زمانے کی خاک چھان رہا ہوں، بھائی میرے لیے دعا کر دو۔ بھائی، جہاں سے آپ کی سنی جانی تھی، جہاں سے آپ کی تقدیر کو بدلنا تھا، وہ وہاں تو آپ گئے نہیں، جہاں سے اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا تھا۔ تو آپ نے بنائی مسجد اور اس میں حصہ تو لیا، لیکن اس کی آبادی یا آبادکاری میں، اس کو آباد کرنے میں، نماز پڑھنے میں آپ نہیں جاتے، حصہ نہیں ملاتے، وہاں شامل نہیں ہوتے، اس کے فروغ میں، اس کی ترقی میں، اس کی بڑھوتری میں، اس کو آباد کرنے میں آپ شامل نہیں ہوتے، تو پھر بدبختی اور خسارہ آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ آپ کے بیڑے سے، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے برکتیں اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین دی وقار، صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ احد ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ امام علی مقام شاہ سوار کربلا جگر گوش مصطفیٰ امام حسین نے آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا نہ حسینی کردار ہے جنہوں نے آخری دم تک نماز کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ کرام سے عشق اور محبت کے دعوے دار ہیں لیکن صحابہ کرام کا کردار نہیں اپناتے۔ لہٰذا مسجدوں کی بد دعائیں نہ لیں، اللہ کے گھر کی آہ و بقا، گریہ وزاری یا رات کی تاریکی میں کی ہوئی بد دعاؤں میں نہ آئیں، بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ آپ کے ویڑوں کو اپنی رحمتوں سے آباد کر دیں۔ سامعین دی وقار، حضور سید عالم تاجدار کائنات صاحب علم نشرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے گھر سے بڑا پیار تھا۔ آپ اٹھائیں سیرت کی کتاب، تاریخ دیکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ سین حرم میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ہجرت مدینہ شریف کی طرف کی تو ہجرت کے بعد آپ نے سب سے پہلی مسجد قباء بنائی۔ اللہ کے گھر سے آپ کو بڑا پیار تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے مسجد نبوی شریف تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی شریف تعمیر فرمانے سے پہلے آپ نے اس مسجد نبوی شریف کو بنانے کے لیے جگہ کی تلاش کی۔ سمجھے اس بات کو، جگہ کی تلاش کی۔ پھر جو ہی حضور علیہ السلام نے جس جگہ
کو انتخاب کیا، اس کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے ابوبکر مجھ کو یہ جگہ پسند ہے، پوچھو تو صحیح ذرا مالک کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی جگہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابوبکر پھر دیر کیوں لگاتے ہو، جاؤ جا کر ان 2 بچوں کو اس کا ہدیہ دو اور خرید لو۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ جگہ خرید لی تو حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع فرما دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑھ چڑھ کر مسجد کا کام کر رہا ہوں، تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دنیا والوں میں نے 4 اینٹیں تعمیر مسجد نبی میں اٹھائی ہوئی ہیں، تعمیر جاری ہے، لیکن آگے کیا دیکھتا ہوں، حضور علیہ السلام بھی بنفس نفیس، یہ نہیں کہ جگہ لی تو شروع کرو بھی تعمیر مسجد نبی شریف کی کام شروع کرو، صحابہ کو آرڈر دیتے آپ سید الانبیاء ہیں، لیکن بنفس نفیس امت کے لیے اسوہ چھوڑا، سنت چھوڑی کہ بنفس نفیس خود اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ساتھ ساتھ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 4 اینٹیں اٹھائیں، سمجھا میں بڑا کام کر رہا ہوں، آگے کیا دیکھتا ہوں حضور نے 5 اینٹیں اٹھائیں۔ حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں، لیکن یہ امت کے لیے بتانا تھا کہ اللہ کے گھر کا کام جب بھی آپ کے حصے میں آئے شوق سے کرو، بنفس نفیس خود شامل ہو۔ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بندے نے جا کر عرض کی، یا سیدی میرے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، ہر چیز ہے دنیا کی لیکن سکون نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا جھاڑو دیا کرو، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو، جھاڑو مارا کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ آج ہزاریں فیسلٹیز مساجد میں موجود ہیں، مدارس میں موجود ہیں، ہم اور ہماری اولادیں مدارس سے بھی دور ہو گئے، مساجد سے بھی دور ہو گئے، اتنی فیسلٹیز حاصل کر کے بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے، سر بسجود نہیں ہوتے، اللہ کے حضور جبین نیاز نہیں جھکاتے، نماز نہیں پڑھتے اور مسجد کی ویرانگی کا سبب بنتے ہیں، تو سامعین دی وقار پھر وہ مسجد بد دعا کرتی ہے، آہو بقا کرتی ہے، اللہ کے حضور گیر گزاری کرتی ہے، اور رات کی طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آہو بقا کرتی ہے، مولا جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تو آئیے باعمل بنیے۔ میں ہوں محمد طاہر المقصودی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔